السلام علیکم ناظرین، دی اوپینیو کے ایک اور شو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے بات کرنے والا ہوں ایک خبر کے متعلق جو کافی افسوسناک بھی ہے اور پاکستانی جمہوریت کے لیے ایک بدشگون بھی ہے کہ نواب شاہ این اے 207 سے آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ جو کہ آصف علی زرداری صاحب کی صاحبزادی ہیں، ان کو بلا مقابلہ منتخب ہو گئی ہیں وہ نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی کے طور پہ ایم این اے کی سیٹ پر۔ ان کے لیے یہ بہت اچھی بات ہوگی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ نواب شاہ کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ بدقسمتی کی بات ہے اور بڑے شرم کا مقام ہے کہ ان کے پورے شہر میں، اس پورے ضلع میں، پوری لوکیلٹی میں، پورے حلقے کے اندر کوئی ایک بھی قابل فرد نہیں تھا جو کہ محترمہ آصفہ بھٹو کے سامنے خود کو بطور امیدوار پیش کرتا۔ یعنی اپیرنٹلی تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سندھ کے اندر اتنی مقبول ہیں، اتنی معروف ہیں، اتنی ہر دل عزیز ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ اتنے ترقی یافتہ کام بھی کروائے ہوں گے یقیناً، اور بہت فلاحی شخصیت ہیں کہ ان کے اگینسٹ کسی نے کھڑا ہونا مناسب ہی نہیں سمجھا، اور وہ اتنا شور تھا کہ ان کو لگا کہ اگر ہم ان کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ہار جائیں گے۔ اچھا، تو یہ وہ بیسیکلی مینٹیلٹی ہے جو پیپلز پارٹی نے اب کے سابقہ دور میں بھی، بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی، اور آج بھی اس پر سختی سے کاربند ہیں۔ یعنی مخصوص قسم کا جو ان کا ایک فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی مقابلے پہ کھڑا ہی نہ ہو، ہم بلا مقابلہ جیتے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ 1977 میں بھٹو صاحب جو تھے، انہوں نے جب انتخاب لڑا تو ان کے مقابل مولانا جان محمد عباسی صاحب تھے جماعت اسلامی کے، جنہوں نے انتخاب لڑنے کی کوشش کی، اور انہوں نے عین انتخاب سے قبل ان کو اغوا کروا لیا اور بلا مقابلہ منتخب ہوئے، جس کو بعد میں اپوزیشن پارٹیز نے چیلنج کیا اور پھر بھٹو صاحب کو گھر جانا پڑا۔ لیکن وہ یہ شوق جو تھا نا کہ ہمارے مقابل کو آئے ہی نہ، ہمارے مقابل کوئی ہے ہی نہیں، اور ہم بغیر کسی کے مقابلے کے جیتے ہیں، اور ہم اتنے مشہور ہیں، اتنے معروف ہیں کہ ہمارے مقابلے پہ کوئی بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ ان کا پرانا، ان کے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، اور اب یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے ان کی نئی نسل کے اندر بھی۔ آصف زرداری صاحب نے جو سیٹ چھوڑی تھی اس پہ اپنی بیٹی کو کھڑا کروا دیا اور ان کے مقابلے کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیا۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ نواب شاہ میں لوگوں کی یا اہل قیادت کی یا کینڈیڈیٹس کی کمی تھی، ایسا نہیں ہے۔ اسی الیکشن میں 2024 میں یہ سیٹ جو کہ آصف زرداری صاحب نے چھوڑی تھی، بنیادی طور پر پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا، اور وہ وہاں سے ان کے امیدوار تھے اور انہوں نے الیکشن لڑا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آصفہ کے مقابلے میں بھی انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، لیکن ان کاغذات نامزدگی کو ریفیوز کروا دیا گیا، ریجیکٹ کروا دیا گیا۔ یعنی ایک ایسا تماشا ہے کہ 2 مہینے پہلے ایک بندے نے انتخاب لڑا ہے، تب تو اس کے کاغذات نامزدگی میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ باقاعدہ اہل طریقے سے انتخاب لڑنے میں کامیاب ہوا، لیکن 2 مہینے بعد اس کے کاغذات جو ہے مسترد کروا دیے گئے۔ تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ظاہر یہ کرتا ہے کہ صاحبزادی کی خواہش تھی لاڈلی کی کہ ہم کیونکہ ایک شہزادی ہیں، ان عوام کے اوپر ہمارا حکمرانی کا حق ہے، عوام جو ہے وہ کیڑے مکوڑے ہیں، غلام ہیں، اور ہمارے مقابلے میں کسی کو آنا نہیں چاہیے، تو ہمیں یہ وہ پریویلیج ہے، یہ اعزاز ہے ان کے لیے کہ جو یہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ تو شاید میرے خیال میں ان کی خواہش کے لیے کھیلن کو مانگے انوکھا لاڈلا، کھیلن کو مانگے چاند، تو مجھے لگتا ہے ان کے لیے یہ ارینجمنٹ کیا گیا ہے کہ محترمہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں انکنٹیسٹڈ، اور آپ کے مقابلے میں کوئی الیکشن کھڑا نہیں ہے، الیکشن کے لیے کوئی کھڑا ہونا ضروری نہیں سمجھتا، یا کسی کو کھڑے ہونے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو ٹرینڈ ہے میں سمجھتا ہوں یہ کافی خطرناک ہے پاکستانی جمہوریت کے لیے بھی۔ پاکستانی نوجوان جو کہ ایجوکیٹڈ طبقہ ہے وہ یہ دیکھ کر شدید مایوسی کا شکار ہوگا اور بدزن ہوگا اس پورے جمہوری نظام سے اور جمہوری سسٹم سے، کہ جہاں پر جمہوریت کا تو حسن ہی یہ ہے کہ مختلف لوگ، مختلف خیال لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پہ عوام جو ہے اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ استعمال کرتی ہے، اور اپنا وہ ایک پولیٹیکل رائٹ استعمال کرتے ہوئے ووٹ کاسٹ کرتی ہے مختلف امیدواروں کے بیچ میں سے، ان کے منشور دیکھتی ہے، اور پھر سب سے اہل امیدوار کو پارلیمنٹ کے اندر بھیجتی ہے۔ لیکن جب آپ کے مقابلے میں کوئی امیدوار ہی نہ ہو، دوسرا آپ کو پتا ہو جی ایک ہی ہے، بھٹو ہی زندہ ہے ابھی تک، اور اسی کو ووٹ ڈالنا ہے، چاہے ہم ووٹ ڈالیں نہ ڈالیں، یعنی ان کو ایک ووٹ بھی ملتا تو وہ جیت جاتی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے بڑا مذاق ڈیموکریسی کا، پارلیمنٹ کا، اس سے بڑی توہین نہیں ہو سکتی کہ آپ لوگوں کو ایک سیاسی ایلیٹ کا جو بچہ ہے ابھی، جس کی عمر اپنی 30-35 سال ہے، اس کے مقابلے میں کسی کو کھڑا ہونے نہیں دے رہے۔ اور میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان کی عمر کا بیشتر حصہ آصفہ بھٹو کی پاکستان سے باہر گزرا ہے، اور ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ جب یہ پارلیمنٹ میں پہنچ چکی ہیں، آج انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا ہے، تو پارلیمنٹ کے جو 5 سال ہے اس کا بیشتر حصہ یہ ابھی بھی ملک سے باہر ہی گزاریں گی۔ نہ تو انہوں نے پارلیمنٹ کی جو ڈیبیٹس ہے اس کے اندر حصہ لینا ہے، نہ انہوں نے قانون سازی میں حصہ لینا ہے، نہ انہوں نے اپنے حلقے کے عوام کی فلاح و بہبود میں حصہ لینا ہے،
تو کیا ان کا کنٹریبیوشن ہے جس کی بنیاد پر ان کو وہاں پہ منتخب کر کے بھیجا گیا اور اس انداز میں انکنٹسٹڈ منتخب کروایا گیا ہے کہ جس کی مثال جو ہے صرف پیپلز پارٹی ہی دے سکتی ہے اور کسی جماعت میں اس کی مثالیں بہرحال نہیں ہیں؟ اور ان کی اگر ہلکی کی صورتحال دیکھ لیں آپ، سندھ میں کیا اس وقت صورتحال ہے، تو سندھ میں ڈاکو راج رائج ہے، مکمل طور پہ لوگ لوٹ رہے ہیں، وہاں پر سیوریج کا برا حال ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، بچے اسکولوں کو نہیں جا سکتے، کوئی ڈھنگ کی یونیورسٹی نہیں ہے، لیکن بھٹو وہاں پہ زندہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ جیسی جو ایلیٹ کلاس کی بچے بچیاں ہیں، ان کو ہم نے انکنٹسٹڈ منتخب کروانا ہے، ان کے مقابلے میں کسی کو کھڑا نہیں کرنا۔ تو یہ وہ فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے، یہ وہ جاگیردانہ نا ذہنیت ہے کہ جو اپنے علاوہ باقی تمام عوام کو اپنا غلام سمجھتی ہے، کمی کمین سمجھتی ہے، اور یہ سمجھتی ہے کہ ان کو صرف اقتدار کے راہداریوں تک پہنچنے کا حق ہے، ان کو صرف حکمرانی کا حق ہے، باقی ان کے علاوہ کسی پارٹی، کسی نمائندے، کسی فرد کو ان کے مقابلے میں جیتنا تو دور کی بات، الیکشن لڑنے تک کا بھی حق نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگین یہ پارلیمنٹ کی بھی توہین ہے، جمہوریت کی بھی توہین ہے، اور آصفہ بھٹو نے ایک دفعہ پھر یہ ثابت کیا ہے کہ یہ اور کچھ نہیں ہے بلکہ اس مخصوص فیوڈل جو کاسٹ ہے اور جو فیوڈل ایلیٹ ہے پاکستان کی، جو مائنورٹی ہے، یہ اس کا کلپرزہ ہیں، یہ اسی کی نمائندہ ہیں، اور اس طرح کی جو پریکٹسز ہیں یہ اوور آل جو جمہوریت کے اوپر پاکستانی عوام کا جو ایک شیٹرڈ میں سمجھتا ہوں کانفیڈنس تھا، اس کو مزید شیٹر کریں گی اور لوگ مزید ڈسپوائنٹ ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ضرور بتائیے گا کیسا لگا۔ اللہ نگہبان۔